جو صاحبان ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنا چاہیں وہ سوموار اور جمعرات کے روز صبح 9 بجے سے 12 بجے دوپہر تک بے روک ٹوک تشریف لے آئیں۔ بے مقصد ملاقاتی اور سفارشی حضرات آنے کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ یہ اس نوٹس بورڈ کی عبارت ہے جو میں نے شروع سے اپنے دفتر کے سامنے لگا دیا تھا۔ پہلے تو اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ پیشہ ور ملاقاتیوں اور سفارشیوں کے علاوہ کوئی میرے نزدیک نہ پھٹکا، لیکن رفتہ رفتہ حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ پیر اور جمعرات کے روز 2 کلرک صبح 8 بجے دفتر کے برآمدے میں بیٹھ جاتے۔ جو آتا ان کے نام اسی ترتیب سے ایک فہرست میں درج کرتے جاتے۔ اول شہر کے حاجت مند لوگ آنا شروع ہوئے، پھر آس پاس کے قصبوں کے لوگ آنے لگے۔ کچھ عرصے بعد دور دراز کے دیہات سے ہر طبقے کے لوگ آنے لگے۔ شروع میں ملاقاتیوں کی تعداد 15-20 کے قریب ہوتی تھی۔ 2 مہینے کے اندر ان کی تعداد 100-125 کے لگ بھگ پہنچ گئی۔ کچھ عرصے بعد ایسا وقت آیا کہ ملاقات کے روز مجھے 300-400 لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں اتنے لوگوں کو بھگتانا بڑا صبر آزما مرحلہ تھا، لیکن جب ایمانداری سے جائزہ لیتا ہوں تو یہی چند روز میری ساری ملازمت کا اصل سرمایہ نظر آتے ہیں۔ سرکاری کرسی اچھے خاصے انسان کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، اس کی نگاہ کا زاویہ بھینگا ہو جاتا ہے۔ دفتر کی فضا میں سانس لینے کے بعد باہر کھلی ہوا میں گھومنے والے دوسری مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ جوں ڈپٹی کمشنر کا رشتہ بنی نوع انسان کے ساتھ محدود ہوتا جاتا ہے، اس کے گرد چند مخصوص عناصر رہ جاتے ہیں۔ ان میں پہلا عنصر سرکاری ملازموں اور وکیل صاحبان کا ہے۔ سرکاری ملازمین میں مجسٹریٹ بھی شامل ہیں، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، تھانے دار، قانون گو، پٹواری اور دفتر کا عملہ، جن میں سپرنٹینڈنٹ، ناظر، پیشکار اور پی اے پیش ہوتے ہیں۔ عدالت کی کرسی کو احتراماً عزت مآب کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ طرز تخاطب بہت سے وکلاء کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ وہ کمرہ عدالت کے اندر اور باہر ڈپٹی کمشنر کو اسی طرز تخاطب سے مخاطب کرتے کرتے عزت مآبی کے ذہنی چسکے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ نارمل زندگی میں آپ کا لفظ کافی عزت و احترام کا حامل ہوتا ہے، لیکن ضلع کے افسروں اور اہلکاروں کے نزدیک احترام کی یہ حد ڈپٹی کمشنر کی ذات کے لیے ناکافی ہے۔ وہ اسے جناب یا حضور کے لقب سے مخاطب کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ڈپٹی کمشنر کے کان ان الفاظ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی دل جلا اسے آپ کہہ کر مخاطب کر لے تو ڈپٹی کمشنر کی شان میں گستاخی اور نظام حکومت کے خلاف بغاوت نظر آنے لگتی ہے۔ دوسرا عنصر جو ڈپٹی کمشنر کی ذات پر زہرناک غبار کی طرح چھایا رہتا ہے، شہر کے رؤسا اور دیہات کے زمینداروں کا ہے۔ ان میں سے چند جائز معاملات لے کر آتے ہیں، باقی ناجائز مطالبات اور سفارشیں لاتے ہیں۔ اکثر بزرگ محض شوقیہ ملاقات کی لت پوری کیا کرتے ہیں۔ شوقیہ ملاقات کو عرف عام میں سلام کہا جاتا ہے۔ زمینداروں کی برادری میں سلام کو بڑی سماجی اور سیاسی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہفتے بھر کی دفتری بگ بگ جھک کے بعد جی چاہتا ہے اتوار کے روز کچھ گھنٹے اپنی مرضی سے گزارے جائیں، لیکن صبح سے کوٹھی کے صحن میں بھانت بھانت کے معزز ملاقاتی جمع ہیں۔ یہ معزز لوگ ملاقات کے روز دوسرے لوگوں کے ساتھ تشریف لانا کسر شان سمجھتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کے پاس 15-20 ہزار ایکڑ سے زیادہ زمین ہے۔ ضلع میں ان کے کئی شاندار بنگلے ہیں۔ مہینے میں 1 یا 2 بار وہ 50-60 میل کا سفر کر کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے ضرور آتے ہیں۔ جب وہ شہر آتے ہیں تو ان کے جلوں میں مزاروں اور ملازموں کی فوج ہوتی ہے۔ کتے پالنا اور شکار کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ ناچ گانے کا شوق بھی ہے، اور عورت ذات کے ساتھ دلچسپی الف لیلا کی داستانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ ان کی کوٹھی کے صحن میں بندوقوں، گھوڑوں اور کتوں کے لاؤ لشکر دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا کوئی شہزادہ بغاوت کر کے دارالسلطنت پر چڑھائی کرنے جا رہا ہے۔ اپنے علاقے میں یہ بزرگ زمینداری کا حق ہی ادا نہیں کرتے، بلکہ نظم و نسق کی باغ دوڑ بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔
کسی کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ ان کی منظوری سے لکھی جاتی ہے۔ کسی کو بندوق کا لائسنس درکار ہو تو اس کی درخواست ان کی وساطت سے آگے بڑھتی ہے۔ مقدموں کی پیرویاں ان کی خوشنودی سے پروان چڑھتی ہیں۔ مقامی افسروں اور عوام کے درمیان اس قسم کے زمیندار دیوار چین کی طرح حائل ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بڑی بڑی زمینداریاں ایک مضبوط چھلنی کا کام دیتی ہیں۔ جو لوگ یا معاملات اس چھلنی میں سے گزر جائیں حکومتی افسران کی توجہ کے مستحق بن جاتے ہیں، باقی مخلوق پس پردہ رہ جاتی ہے۔ اس باریک چھلنی سے گزرنے کے لیے انسان کو اچھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا، خودداری، خود اعتمادی اور آزادی کے روڑے اس چھلنی سے گزرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ چھلنی کے اس نظام میں ایک طرف تو ضلع کی انتظامیہ اعلیٰ نسل کے برہمن کی طرح لوگوں سے دور رہتی ہے، دوسری طرف بڑے زمینداروں کی اپنے مزاروں پر گرفت مضبوط رہتی ہے۔ میں نے اس روایتی نظام میں دخل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیندارہ برادری میں تشویش پھیل گئی۔ کچھ تو ہنسے، یہ نوجوان اور ناتجربہ کار 4 دن میں منہ کی کھا کر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کچھ نے غصے سے کہا، ہم لوگ بھی مٹی کے مادھو نہیں، اس بچکانہ نظام کو ایک پھونک سے اڑا دیں گے۔ لیکن میں ثابت قدمی سے اپنے طریقہ کار پر ڈٹا رہا۔ روز بروز ملاقاتیوں کا حلقہ وسیع ہوتا گیا۔ کسی منچلے نے کچہری کے احاطے میں ملاقاتی ہوٹل کے نام سے ایک ہوٹل بھی کھول لیا۔ دور دراز سے آنے والے سر شام ہی پہنچ جاتے اور ملاقاتی ہوٹل میں بان کی چارپائی پر رات گزارتے تاکہ صبح صبح ملاقاتیوں کی فہرست میں دوسروں سے پہلے اپنا نام درج کروا سکیں۔ ملاقات کے روز میں ایک رجسٹر سامنے رکھ کر ہر سائل کی شکایت اس میں درج کرتا۔ اگر معاملہ مقامی نوعیت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت فیصلہ کر دیتا۔ اگر مضافات میں کسی پٹواری، نائب تحصیلدار یا تھانے دار سے کوئی رپورٹ طلب کرنا ہوتی تو عرضی پر یہ حکم لکھ کر سائل کے حوالے کر دیتا کہ رپورٹ ساتھ لے کر فلاں تاریخ کو دوبارہ حاضر ہونا۔ یہ حکم بھی میں رجسٹر میں درج کر لیتا۔ پہلے تو کسی پٹواری یا تھانے دار نے ایسی درخواستوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور سائلوں کو ڈرا دھمکا دیا، لیکن جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس آتا اور میں اسے اپنی کار میں بٹھا کر دور دراز علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے پاس جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برآمد کر کے اس کے مسائل پر وہیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا تو میرے اس طرز عمل کا چرچا پھیل گیا۔ محکمہ مال اور پولیس کا عملہ اپنی جگہ محتاط ہو گیا اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک نچلی سطح پر حل ہونا شروع ہو گئے۔ میرا ایک ملاقاتی ایک سفید ریش بزرگ صفت نیک دل انسان تھا۔ اس کی باری آئی تو اس نے اپنا عصا زور سے میز پر مارا اور گرجدار آواز میں کڑک کر بولا، انصاف کی رسی کو ہاتھ سے مت چھوڑو، یہ بات نہ بھولو قیامت بہت قریب ہے، ہر شخص خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اس قسم کے خالص تبلیغی ملاقاتی شاذ و نادر آتے تھے، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی جو کسی محکمانہ کارروائی یا کسی مفسد کی چیرہ دستی یا محض قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے تھے۔ جوں ملاقاتوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، مسائل میں بھی تنوع پیدا ہوتا گیا۔ ایک طوائف کو شکایت تھی کہ اس کی ہمسائی رات کو نیم عریاں لباس پہنتی ہے اور برسر عام بے حجابی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے شریفانہ مارکیٹ پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ایک ساس اپنی لڑکا بہو کے خلاف شکایت نامہ لائی۔ مڈل اسکول کی ایک استانی کو خطرہ تھا اگر اس نے ایک امیر تاجر کی کن ذہن لڑکی کو اچھے نمبروں سے پاس نہ کیا تو اسے غنڈوں کے ذریعے اغوا کر لیا جائے گا۔ ایک روز ایک بے حد مفلوق الحال بڑھیا آئی اور رو رو کر بولی، میری چند بیگھہ زمین ہے جسے پٹواری نے میرے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر کام کرنے سے انکاری ہے۔ رشوت دینے کی توفیق نہیں، اس لیے دفتروں کے دھکے کھاتے 3-4 برس ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے 60-70 میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو گاؤں میں دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پٹواری نے سب کے سامنے قسم کھائی، یہ بڑھیا شرنگیز عورت ہے، زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایت کرتی ہے۔ پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور سر پر رکھ کر کہنے لگا، حضور دیکھیے، میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے کہا، جناب ذرا یہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔
ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجسٹر تھے۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر رجسٹر لایا اور سر جھکا کر بڑھیا کے انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔ میں نے کہا بی بی لو تمہارا کام ہو گیا، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو یقین نہ آیا، اس نے نمبردار سے پوچھا کیا سچ مچ کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے گن کر 16 آنے مٹھی میں لیے اور دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ پر مجھے رونا آ گیا۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ میں نے ان آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا۔ میرا گمان ہے یہ ایک متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا ہے۔